بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 شوال اور آخری ہفتہ ایک ساتھ ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف اور صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہے اور بڑے سادہ اور صاف لفظوں میں بڑی جلدی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج 29 شوال اور آخری ہفتے کے دن ایک ایسا نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا ویسے ہی اسی وقت تقدیر کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بند دروازے خود بخود کھل رہے ہیں، جیسے سال بھر کے رزق، برکت اور آسانیوں کے فیصلے اسی لمحے لکھے جا رہے ہوں۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن ناممکن کو ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے کسی صورت ضائع نہیں کرنا، یہ دن اپنے رب کے خزانوں سے لینے کا دن ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے مانگیں گے تو خالی نہیں لوٹیں گے، رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو راستے کھلیں گے، کاروبار میں برکت مانگیں گے تو ایسی ترقی ملے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ جس بھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ آپ کی نیت کو دیکھ کر فیصلے فرمائے گا، اور جب اللہ فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آج آپ کے پاس پورا دن ہے، پوری رات ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، نہ جگہ کی کوئی شرط ہے، بس ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے یقین۔ ایسا یقین جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، ایسا یقین جس میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم 29 شوال اور اس آخری ہفتے کے بابرکت دن تک پہنچ چکے ہیں۔ آج آپ نے اس مہینے کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ خدا را اب خود کو نہ روکیں، یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، یہ وہ لمحہ ہے اگر گزر گیا تو پھر ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آئیے محترم سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو میں نے خصوصاً آپ کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جاپان میں ہیں، یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کے ملک میں 29 شوال اور آخری ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو خدا را ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آج کا دن خاص ہے، آج کا عمل خاص ہے، اور آج کی گھڑیاں عام نہیں۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے محترم سامعین، آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے روحانی وظائف اور مؤثر اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے رہیں گے۔ محترم سامعین، آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو جو آسان لگے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، دل کی جمی کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ اپنے مقصد کو واضح کرنا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اور کسی کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو اسے ناممکن لگتی ہے۔
آج اسی ناممکن کو لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جس میں دینے کی طاقت بھی ہے، نوازنے کی شان بھی اور بدل دینے کی قدرت بھی۔ آپ نے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیجو۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ محترم سامعین، یا وہابو یعنی وہ ذات جو بے حساب عطا فرمانے والی ہے، یا رزاق یعنی وہ رب جو ہر ایک کو اس کا رزق پہنچانے والا ہے، یا غنی یعنی وہ جو محتاج کو بھی غنی بنا دے اور خالی ہاتھ کو بھر دے۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ نام ہیں جو تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیجو ایک بار، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیجو دو بار۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، لیکن دل کی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور مکمل بھروسے کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے وہ خواب جو پچھلے سال ادھورے رہ گئے، اگر آپ نے زندگی میں بار بار ٹھوکریں کھائی ہیں، اگر آپ نے نوکری، کاروبار یا رزق کے لیے بہت کوششیں کی ہیں مگر کامیابی نہیں ملی، تو آج 29 شوال کے اس بابرکت آخری ہفتے کے دن اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ محترم سامعین، اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیجو کو 21 بار پڑھ لیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر مگر انتہائی عظیم سورت، ایک ایسی سورت جو اپنے چھوٹے الفاظ میں بڑی بڑی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے، ایک ایسی سورت جسے پڑھتے ہی دل کو سکون ملتا ہے اور نصیب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ یاد رکھیں، سورت کا چھوٹا ہونا اس کی فضیلت کو کم نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات چھوٹے الفاظ میں وہ طاقت چھپی ہوتی ہے جو بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے جسے کثرت خیر اور برکت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ اب سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اس طرح سے آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھ لینی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، گنتی پوری ہونی چاہیے، نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مقصد صرف تعداد پوری کرنا نہیں، تیزی سے پڑھ کر ختم کرنا اصل مقصد نہیں، بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ مکمل توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا اصل چیز ہے۔ جتنا آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا آپ کا دل اس میں شامل ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ محترم سامعین، یہ تھے آج کے دو انتہائی آسان وظائف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ دو وظائف آپ نے پڑھنے ہیں۔ دو وظائف پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے، رو کے، دل جمی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ جو چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، آپ نے ان وظائف کو ایک دفعہ دوبارہ سن لینا ہے، جیسے میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتایا ہے ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر 21 مرتبہ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنی۔ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سسک سسک کر دعا مانگنی ہے، تڑپ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے وہ آج مانگ لینا، سجدے میں جا کر مانگ لینا، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یقین رکھیں، آج مانگی گئی دعا خالی نہیں جائے گی، آج آپ کی پکار سنی جائے گی اور آپ کی ہر حاجتوں کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص نیت اور مکمل یقین کے ساتھ۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ دعا اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔
کنجوسی نہ کریں، کیونکہ جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے رب سے حد سے زیادہ مانگتے ہیں۔ تو محبت کے اظہار کے لیے اس کا ایک پیارا سا نام لکھنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔